بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں رات کے وقت ایک عورت سارے گاؤں کا چکر لگاتی تھی اور اس کو کوئی مرد مل جاتا تو اسے زندہ نہیں چھوڑتی تھی۔ گاؤں والے بہت پریشان رہتے تھے اور شام کے وقت ہی اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے۔ کافی دفعہ انہوں نے اس عورت سے پیچھا چھڑانا چاہا لیکن ناکام رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ ایک مسافر کہیں سے ہوتا ہوا اس گاؤں کی طرف آ نکلا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابھی شام کا وقت قریب ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ مسافر نے ایک دو بندوں سے بات کرنا چاہی مگر اس وقت کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ مجبور ہو کر وہ مسجد کی طرف چل دیا۔ مسجد میں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ مسافر نے سلام کیا تو امام مسجد نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور اسے مسجد کا دروازہ بند کرنے کو کہا۔ مسافر دروازہ بند کر کے امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا امام صاحب نے کہا، مجھے پتہ ہے بیٹا تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، سب بتاؤں گا، پہلے کھانا کھا لیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر مسافر بات سننے کو بےتاب تھا۔ امام صاحب نے بات شروع کی کہ کچھ وقت پہلے اس گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے، اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا تھا۔ لڑکی کی شادی کی عمر ہو چکی تھی لیکن کوئی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس کے ماں باپ اس کے لیے جہیز کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے۔ باپ جو کماتا وہ 2 وقت کی روٹی کھا لیتے۔ اس لڑکی کی عمر کی سب بچیوں کی شادی ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے لگا، وہ لڑکی احساس کمتری کا شکار ہوتی رہی۔ اب اس کی نہ تو کوئی دوست تھی نہ وہ کسی سے ملتی، بس ہر وقت اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی۔ لوگ کہنے لگے کہ راجے کی بیٹی پاگل ہو گئی، کوئی کہتا راجے کی بیٹی پہ بھوتوں کا سایہ ہو چکا ہے۔ یہ باتیں سن سن کر اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ چل بسا۔ کچھ دنوں تک لوگوں نے ماں بیٹی کی مدد کی اور پھر بھول بھال گئے۔ مالک مکان نے انہیں گھر سے نکال دیا اور وہ دونوں اس پیڑ کے نیچے اپنا وقت گزارنے لگے۔ اس کی بیٹی سے لوگ ویسے بھی کتراتے تھے، اس لیے لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا اور پھر کچھ وقت بعد دونوں ماں بیٹی غائب ہو گئے۔ تب سے یہ مصیبت ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہمارے پاس۔ مسافر نوجوان خوبصورت اور رحم دل تھا، اسے اس سب کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ اب اس بات کی گہرائی تک جاؤں گا۔ اگلے دن مسافر صبح کی نماز کے بعد سیدھا پیڑ کی طرف چل دیا۔ وہ جوں جوں پیڑ کے نزدیک جا رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ پیڑ کے نیچے کھڑا تھا۔ اس کے دل میں بہت ڈر تھا لیکن اس نے ہمت کر کے آواز لگائی کہ کوئی ہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ کافی دیر تک مسافر پیڑ کے ارد گرد چکر لگاتا رہا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر تھک ہار کر واپس مسجد آ گیا۔ شام کی نماز کے بعد جب سب نمازی جانے لگے تو اس نے سب کو مخاطب کیا، دوستو میں دور ایک گاؤں سے کسی کام کے سلسلے میں شہر جا رہا تھا۔ راستے میں رات ہو گئی، میں آپ کے گاؤں کی طرف آ گیا۔ یہاں مجھے پتہ چلا اس عورت کے بارے میں، چاہتا ہوں آپ سب اس مشکل سے نکل سکیں۔ ہم رات کو اس پیڑ کے نیچے جائیں گے اور ساری بات پتہ لگائیں گے۔ کیا آپ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک دم سے سناٹا چھا گیا، سب کو جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا۔ سب آہستہ آہستہ ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ آخر میں مولوی صاحب رہ گئے۔ انہوں نے مسافر سے کہا، بیٹا ان سب چکروں میں نہ پڑو، صبح ہوتے ہی اپنے گھر کی لار لو۔ مولوی صاحب گھر کی طرف چل دیے لیکن مسافر ہر حال میں اس نے ملنا چاہتا تھا۔ رات کے 11 بجے مسافر نے اللہ کا نام لیا اور پیڑ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ قریب پہنچا اسے ایک زور کا دھکا لگا اور ایک بھاری آواز، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بہت بڑی غلطی کی یہاں آ کے۔ یہ آواز سنتے ہی مسافر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ بری طرح سے کانپنے لگ گیا۔ اس نے ایسی خوفناک آواز پہلی بار سنی تھی۔ ابھی وہ آواز کے خوف سے باہر نکلا بھی نہیں تھا، اسے لگا اس کی ٹانگوں کو کسی نے مضبوطی سے جکڑ لیا ہے، وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا ایک لاش زمین سے نکل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اسی خوف میں ابھی مطلع تھا کہ پیڑ پوری قوت کے ساتھ ہلنے لگا اور زوردار کہکا گونج اٹھا،
हा, तुम बहुत बेवकूफ़ हो जो यहाँ आने की जुर्रत की। मुसाफिर ने कुछ हिम्मत इकट्ठी की और बोला, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मुझे नुकसान ना पहुँचाओ। जैसे ही मुसाफिर ने ये अल्फाज कहे, पेड़ अचानक थम गया। वो लाश मुसाफिर की आंखों से ओझल हो गई। मुसाफिर के पाँव भी आज़ाद हो गए। मुसाफिर ने देखा कि पेड़ के पीछे से खूबसूरत लड़की आ रही थी। उसके करीब आकर रुक गई। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी मदद का कहा। मैं गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। सबको मार डालूंगी एक एक करके। इतने में गांव वाले भी वहां आ गए, क्योंकि मौलवी साहब ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि एक मुसाफिर जो इस गांव का भी नहीं, जो हमारी मदद करना चाह रहा था, हमने उसका साथ नहीं दिया। इसी वजह से गांव वालों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, हम मुसाफिर को अकेला लड़ने नहीं छोड़ेंगे। गांव वालों को देखते ही वो लड़की आग बगोला हो गई। सब की इतनी हिम्मत यहाँ आने की कि अब तुम सब मरोगे। जैसे ही वो हवा में उड़ने लगी, मुसाफिर ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मेहरबानी करो, इन सब को माफ़ करो। और इनको वो चिल्ला के बोली, ये सब माफ़ी के काबिल नहीं, मैं सब के टुकड़े कर दूंगी। ये सब उस वक़्त कहाँ थे जब मैं और मेरी माँ भूख और प्यास की वजह से मर रहे थे। उस रात सारी रात एक एक का दरवाज़ा खटकाया। मेरी माँ सिसक सिसक के मर गई, लेकिन किसी ने एक बूंद पानी नहीं दिया। उसके बाद मेरी मौत भी हो गई, किसी ने हमारी लाश को कंधा तक न दिया। ये कहते ही वो रो पड़ी। सारे गांव वाले सर झुकाए खड़े थे। हमें माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता है। सब मिन्नत समाजत करने लगे। मुसाफिर ने उस लड़की से कहा, ये सब शर्मिंदा है, माफ़ कर दो इन्हें। ना चाहते हुए भी उसने मुसाफिर के कहने पे माफ़ कर दिया और सब से वादा लिया कि आइंदा कोई गरीब लड़की उनकी वजह से ऐसे नहीं मरेगी। सब ने वादा किया और वापस घरों को लौट गए। आज काफ़ी अरसा बाद सब चैन की नींद सोए। अगली सुबह मुसाफिर ने तमाम गांव वालों को जमा किया। बोला, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने सबको क्यों बुलाया। बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ आज रात 12 बजे हम सब पेड़ के इर्द गिर्द मोमबत्तियाँ जलाएं, उसका शुक्रिया अदा करें। सबको बात पसंद आई, क्योंकि अब उन्हें कोई ख़तरा नहीं था। वो सब रात 12 बजे आने के कामों में लग गए। 11:30 पे मस्जिद में इकट्ठे हो गए। मौलवी साहब, एक नौजवान है। मौलवी साहब ने पूछा, बेटा तुम नहीं गए मोमबत्ती जलाने? कहा, जाना था, मैं तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही काम से शहर की तरफ निकल पड़ा था, मुझे कुछ नहीं पता। मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, वो बहादुर मुसाफिर है ना, उसने आज दोपहर ही सबको इकट्ठा किया। आज रात 12 बजे मोमबत्ती जलाने को कहा। सारे आदमी वहीं गए हैं। नौजवान मौलवी साहब को देखने लग गया। मौलवी साहब, वो तो मुसाफिर सुबह मेरे साथ ही शहर तक गया, फिर कैसे? नौजवान की बात अधूरी रह गई। मौलवी साहब और नौजवान भागते भागते पेड़ की तरफ जाने लगे। पेड़ से कुछ दूर ही दोनों जैसे ही सामने का मंजर बहुत भयानक था। तमाम मर्दों की लाशें हवा में पेड़ के नीचे लटक रही थी। कोई भी नहीं बचा, सब की आंखें गायब थी। एक जोरदार कहका सुनाई दिया, अब मेरा इंतकाम मुकम्मल हुआ। सारी लाशें जमीन पर गिर गईं। उसके बाद वो गांव एक वीरान खंडर में तब्दील हो गया, जो आज तक एक खंडर ही है।